أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. پیچھے چونکہ کئی آیات میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے احکامات بیان کیے تھے اور آخر میں بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو پریشان کرنا چاہتے نہیں ہیں بلکہ ان کو پاک کرنا چاہتے ہیں اور اپنی نعمتوں کو ان پر تمام کرنا چاہتے ہیں. تو اسی کو آگے بڑھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، کہ اللہ کی تم پر جو نعمتیں ہیں ان کو یاد کیا کرو. وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ، اس عہد و پیمان کو یاد کرتے رہو جو تم نے اس کے ساتھ کیا ہے. اذ قلتم سمعنا واطعنا، جب تم نے کہا تھا کہ ہم نے سن لیا اور ہم نے مان لیا. واتقوا اللہ، اور اللہ کی نافرمانی سے بچو. ان اللہ علیم بذات الصدور، اور اللہ تعالیٰ دل کے بھیدوں کو بھی خوب جاننے والا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت کو یاد کرنے کے لیے کہا، اس لیے کہ جب اللہ کی ہم نعمتوں کو یاد کریں گے تو سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارا ذہن اللہ کی طرف جائے گا. جس اللہ نے وہ نعمتیں ہمیں عطا کی ہیں اس اللہ کی بندہ دل سے قدر کرنے لگے گا، اور جب نعمتوں کو یاد کرتا رہے گا تو ان نعمتوں کی قدردانی کا جذبہ بھی پیدا ہوگا اور اس کی وجہ سے بندہ اللہ کا شکر بھی ادا کرے گا اور اللہ سے اپنا تعلق بھی مضبوط کرے گا. جب ان نعمتوں کی نسبت اللہ کی طرف سے ہوگی تو ان نعمتوں کی بھی عظمت بندے کے دلوں میں بڑھتی چلی جائے گی. وہ نعمتیں کیا ہیں؟ سب سے بڑی نعمت تو اللہ نے جو اسلام کی صورت میں ہمیں دین عطا کیا ہے وہ نعمت ہے، اور پھر قرآن کی صورت میں جو شریعت دی ہے وہ نعمت ہے. رسول اللہ کی ذات کی صورت میں جو پیغمبر ہمیں عطا کیا وہ نعمت ہے، اور اللہ نے ہمیں جو صحت دی، جو طاقت دی، چلنے پھرنے کی صلاحیت دی اور دین پر عمل کرنے کی توفیق دی وہ نعمت ہے. ان ساری نعمتوں کو اللہ تعالیٰ یاد کرنے کے لیے کہتے ہیں تاکہ ان نعمتوں کو یاد کر کر کے بندہ اپنے پروردگار تک پہنچ جائے، اس کو بھی یاد کرنے لگے، اس کی بھی قدردانی کرنے لگے اور اس کی عبادت کی طرف اس کا دل مائل ہو جائے. اور کہا وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ، اس عہد و پیمان کو، میثاق کہتے ہیں عہد و پیمان کو، جو عہد و پیمان تم نے اللہ کے ساتھ کیا اس کو بھی یاد کرتے رہو. وہ کون سا عہد و پیمان ہے؟ اس کے بارے میں مختلف علماء نے باتیں بتائی ہیں. سب سے پہلا عہد و پیمان تو وہ ہے جو انسانوں کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے اللہ نے ان سے آسمانی دنیا پر کیا تھا، ان کی روحوں کے ساتھ، جس کو عہد الست کہتے ہیں. سورۃ الاعراف میں ان کا تذکرہ، اس عہد کا تذکرہ اللہ نے کیا ہے کہ سارے انسانوں کی روحوں کو جمع کر کے اللہ نے پوچھا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ تو یہ عہد و پیمان ان سے لیا تھا. سب نے وہاں پر وعدہ کیا تھا کہ بھلا ہاں آپ ہی ہمارے پروردگار ہیں، تاکہ اس عہد و پیمان کو یاد رکھو اور اللہ کے وعدے کی خلاف ورزی مت کرو. ایسے آدمی اسلام لے آتا ہے تو اللہ کے سامنے عہد و پیمان کرتا ہے. اللہ کے رسول کے ہاتھ پر بندہ جب بیعت کرتا تھا تب ان کے سامنے بھی کہتا تھا کہ ہم نے آپ کی بات کو سن لیا، ہم نے مان لیا. تو جتنی مرتبہ اللہ نے ان کے ساتھ عہد و پیمان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ عہد و پیمان لیا، اس میں صحابہ نے کہا کہ ہم نے سن لیا، ہم نے مان لیا. کہا کہ وہ عہد و پیمان جو صحابہ نے
اللہ کے نبی سے لیے تک کہا کہ اس کو بھی یاد کرتے رہیے۔ جب اللہ کے رسول کے ساتھ کیا ہوا عہد و پیمان یاد رہے گا تو اس کی عظمت دل میں بڑھے گی۔ جب عظمت دل میں بڑھے گی اس کی خلاف ورزی کی ہمت نہیں ہوگی۔ اور یہی اللہ چاہتے ہیں کہ بندہ اپنے پروردگار سے جڑا رہے، اپنے نبی کی سنتوں اور طور طریق سے جڑا رہے، تاکہ اس کی زندگی صحیح راستے پر گامزن ہو۔ پھر اللہ نے کہا کہ واتقوا اللہ، اللہ کی نعمتوں کو ٹھکرا کر، اللہ کے عہد و پیمان کو بھول کر اللہ کی نافرمانی سمجھتے رہو، یہ اللہ کی نافرمانی ہو جائے گی۔ اور کہا ان اللہ علیم بذات الصدور، صدور صدر کی جمع دل کو کہتے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ظاہر چیز کو دیکھتے نہیں ہیں، آپ کے دلوں کے اندر کیا چیز چھپی ہوئی ہے، آپ خوش دلی سے اللہ کو مانتے ہیں یا آپ کے دل کے اندر کچھ ہے، زبان اور عمل سے آپ کچھ ظاہر کر رہے ہیں، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے سامنے ہم کسی چیز کو چھپا بھی نہیں سکتے، اور چھپائے وہ چھپ بھی نہیں سکتی۔ یہ تصور دل میں رہے گا تو پھر اللہ کے لیے کام کرنا بھی آسان ہو جائے گا، اللہ کی نافرمانی سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ یہی اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ۔